مائک تھوڑے نیچے کر دیں بھائی مائک تھوڑے نیچے کر دینا اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام اکابرین کا شکر گزار ہوں صاحب تشریف رکھتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور دیگر جہاں پہ ہمارے سرکاری عہدیدار ہیں جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج تقریباً 4-4.5 سال کے بعد یہ فلم دیکھنا ہمیں نصیب ہوا ہے کہ 2018 میں جہاں پہ یہ ملک چھوڑ کے گئے تھے عمران خان اور اس کے حواریوں کو اس شہر میں توفیق نہ ہوئی تو وہ ایک اینٹ بھی لگا سکتے یہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اپنی پہلی فرصت میں اپنی اولین جو ہے فرصت میں انہوں نے یہ حکم دیا کہ یہ پل جو ہے اس کو تعمیر کیا جائے اور 1.5 ماہ کے قلیل عرصے میں آج اس پل کے اوپر آپ تمام لوگوں کی میڈیا سمیت جو ہے گاڑیاں جہاں پہ موجود ہیں اس کا باقاعدہ افتتاح چیف منسٹر صاحب کو انشاءاللہ یا پرائم منسٹر صاحب سے کہیں گے وہ جب تشریف لاتے ہیں میرے ساتھ اس کا وعدہ ہے پاکستان سیالکوٹ میں آئیں گے چیمبر کے ساتھ بھی ان کا وعدہ ہے کچھ ہمارے یہاں پہ منصوبے ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے اناؤنس کریں گے تو تب جو ہے باقاعدہ اس منصوبے کا افتتاح ہو جائے گا اس کی جو اپروچ روڈ ہے چائنا چوک کی طرف سے اور اس طرف جسکے کی طرف وہ زیر تعمیر ہے آ کر 10 صبح گہری تھی بھر گئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے چند دنوں میں یہ سڑکیں بھی تعمیر ہو جائیں گی میں شکر گزار ہوں اپنے دوستوں کا جن کے حلقے میں یہ یونین کونسل میں جو یہ پڑتا تھا یہ پل جو ہے یا تعمیر ہوا ہے جن یونین کونسلز میں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں یہاں پہ برادرم نواز بخی صاحب موجود ہیں جناب چودھری بشیر صاحب سابقہ میر موجود ہیں غیر ذوالفقار موجود ہیں اور بھی ہمارے ساتھی جن کا اس علاقے سے تعلق ہے وہ سارے کے سارے یہاں پہ موجود ہیں میں نہایت ہی شکر گزار ہوں سب لوگوں کا خصوصاً محکمے کا جنہوں نے تندہی کے ساتھ اور ایک سپیڈ کے ساتھ جو ہے اس شہر کے ایک بڑا اچھا اور مفید جو ہے وہ منصوبہ جس کو پایا تکمیل تک پہنچایا یہ ہمارے شہر کی کنجیشن دور کرنے میں بڑی مدد دے گی اس کے ساتھ ساتھ جو نیا اینول ڈیولپمنٹ پلان آیا ہے اس کے اندر جو ہے انڈر پاس بھی ہے جو کے ایف سی سے لے کے میرا خیال ہے ٹوٹلی برام چوک تک ہوگا وہ وہاں بھی جو کنجیشن ہے اس کو دور کرے گا شہر میں مزید بھی سڑکیں جو ہیں وہ تعمیر ہو رہی ہیں اور بھی جہاں بھی باٹل نیکس ہیں یا رکاوٹیں ہیں وہ دور کی جائیں گی تاکہ شہر جو ہے وہ سانس لے سکے شہر میں جو اس وقت گھٹن اور ٹریفک کی کنجیشن ہے وہ دور ہو سکے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں مجھے میرے بھائی چودھری یوسف صاحب پیچھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کیونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ شاہ پورہ یہاں پہ آ کے ختم ہوتا ہے
اور بھی دوست یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب سامنے دیکھ رہے ہیں۔ میں یہاں پہ کچھ تھوڑی سی اس صوبے کے علاوہ جو ہے سیاسی گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا، اور اگر 2 4 5 جو ہے میڈیا مجھ سے سوال کرنا چاہے تو وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں ان سوالوں کا بھی جواب دوں۔ الحمدللہ تقریباً 3 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں، پیشہ اسے آ جاؤ، 3 مہینے ہو گئے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ بلکہ 4تھی دفعہ اقتدار جو ہے بخشا ہے۔ ہمیں اس بات کا بھرپور احساس ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، پٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور بھی اشیاء خوردنی جو ہیں اور ضرورت کی روزمرہ کی چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں تیزی سے بڑھی ہیں۔ میں ان کے جو ریزن ہے یا جو ان کی وجوہات ہے اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن اتنا میں بتا دوں کہ اس وقت تیل اور گیس اور کوئلہ جس سے ہمارے پاور پلانٹ چلتے ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر ان کی قیمتیں ہیں۔ جو $50 کا ٹن کوئلہ تھا وہ اس وقت 300 350 $425 ڈالر ٹن بک رہا۔ گیس جو ہے یہ $10-12 تھی اور پچھلی حکومت نے $3 کے اوپر خریدنے سے انکار کیا۔ وہ گیس جو ہے وہ 40 50 60 70 تک جو ہے اس وقت بک رہی۔ تیل جو ہے وہ 118 19 $20 پر بیرل جو ہے بک رہا ہے، جو 60 70 بلکہ 50 تک جو ہے $50 تک بک رہا بات۔ یہ تمام وجوہات ہیں، لیکن یہ تو میں عذر نہیں پیش کر رہا۔ ہمارے حالات انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بہتر ہوں گے۔ حکومت جو ہے وہ ہمارا ایک قرض ہے، پاکستان کی عوام کا ایک قرض ہے ہمارے اوپر، اور ہم نے الحمدللہ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ جو ہے آپ کی خدمت کی اور قرض اتارنے کی کوشش کی، جو آپ ہمیں حکمران بناتے ہیں، جو آپ جو ہے طاقت اور ساری اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد اس کی مخلوق جو ہے سرچشمہ ہے تمام طاقتوں کا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ہمیں 13 سے 18 تک پھر جو ہے اقتدار کیا، اور آج 4تھی دفعہ جو ہے شہباز شریف جو ہے نواز شریف 3 دفعہ اور شہباز شریف اب 4تھی دفعہ حکومت آج بھی نواز شریف کی ہے، آج بھی نواز شریف قائد ہے، میرا بھی اور آپ کا سب کا قائد جو ہے نواز شریف ہے، شہباز شریف کا بھی کوئی قائد ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکل دور سے نکل کے ہم ضرور ایک ایسی منزل کے قریب پہنچیں گے۔ الیکشن کو زیادہ دور نہیں ہے، 1 سال زیادہ سے زیادہ جو ہے رہ گیا ہے، اور اس کے بعد آپ کی عدالت میں ہم سب جو ہے سیاسی پارٹیاں حاضر ہوں گی، اور آپ فیصلہ کریں گے کہ آئندہ 5 سال جو ہے اس ملک کا کون حکمران بنے گا۔ ہمارے مخالف سابق وزیر اعظم جو ایک دھاندلی زدہ الیکشن سے برسر اقتدار آئے تھے، وہ آج کل حواس باختہ ہوئے ان سے اقتدار کیا چھین گیا ہے، وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، سیاستدانوں کی طرح باتیں نہیں کرتے، الزامات لگاتے ہیں ان کی کابینہ کے رکن پر۔ کل وہ ایک ٹیپ جو ہے، ایک ویڈیو ٹیپ جو ہے وہ چل رہی تھی ان کی بیگم صاحبہ کی گفتگو کسی سوشل میڈیا کے لیڈر کے ساتھ کہ یہ الزام لگانے ہیں۔ امریکہ کی سازش جو ہے اس کا بانڈا جو ہے وہ ان کے اپنے وزیروں نے پھوڑ دیا،
کہ یہ ساری سازش جو ہے، اس کی کہانی جو ہے انہوں نے خود تیار کی. امریکہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، پنڈی سے بھی 5-5 منٹ کا ٹائم مانگتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے ساتھ معافی تلافی کر دے. یہ لوگ موسم، یہ شخص جو ہے موسم خوش ہے. اس نے تمام زندگی جس نے اس کو کے ساتھ اس کو پلایا ہے، اسی ہاتھ کو اس نے کاٹا، جس کا نام عمران خان ہے. آپ تاریخ دیکھ لیں اس کی ساری زندگی کی 25 اس نے جس وقت ورلڈ کپ بھی ریسیو کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنی ٹیم کا نہیں نام دیا تھا کہ میں ایک تقریر میں 150 دفعہ میں کا لفظ استعمال کرتا ہے. اتنا تکبر ہے. اور چور بھی جو ہے چھوٹی سے چھوٹی چوری کرنے سے گریز نہیں کرتا. بڑی چلو بڑی جو ہے وہ کوئی کہے گا یہ تو بڑا ہاتھ مارا ہے. کون سی باتیں ہم اس کی گنوائیں؟ انشاءاللہ تعالی ساری چیزیں آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی. اس کو خوف بھی وہی ہے کہ اس کی جو ایمانداری کا بحروب جو ہے، جو اس نے چہرے پہ ایک ایمانداری کا جو ہے ایک نقاب پہنا ہوا تھا، وہ نقاب جو ہے تار تار ہو رہا ہے. اٹیک کرتا ہے ان اداروں پہ، اٹیک کرتا ہے جو ہماری قوم اور ہمارے ملک کی دفاعی ادارے ہیں، جنہوں نے اس کو پوری طرح 4 سال جو ہے اس کے اقتدار کو جو ہے سہارا دیا رکھا کہ شاید یہ جو ہے اس ملک کی خدمت کر سکے. لیکن اس شخص کا ایجنڈا کوئی اور ہے. یہ پاکستان کو معاشی بدحالی میں تو چھوڑ گیا ہے. پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک ادارہ ہے جو ہماری دفاع کا ضامن ہے، اس میں بھی اٹیک کرتا ہے، روزانہ اٹیک کرتا ہے، اس میں بھی تفرقہ ڈال رہا ہے. ماضی میں ہم نے بھی جب فوجی مداخلت ہوتی تھی تو ہم کرٹیسائز کرتے تھے، نکتہ چینی کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم نے اس ادارے کی صفوں میں اتحاد کا ہمیشہ عزت آبرو کی ہے، ریسپیکٹ کیا ہے، کیونکہ ان کی صفوں میں اتحاد جو ہے ہماری دفاع کا دامن ہے. ہمارا جو یہ مشرقی سرحدوں پہ ہمارا دشمن جو ہے اس کا مشن، اس کا ایجنڈا، ہندوستان کا ایجنڈا جو ہے اس وقت جو ہے عمران خان پورا کر رہا ہے. آج سے 15-20 سال جب اس کے متعلق پیشن گوئی کی جاتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے ایسی کوئی بات ہے گپ شپ. اب ہر چیز ثابت ہو رہی ہے کہ کسی کا وفادار نہیں ہے، اپنے خون کا وفادار نہیں ہے. آپ سارے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اپنے خون کا وفادار نہیں ہے. یہ کسی اور کا کیا وفادار ہوگا، یا کسی زمین کا یا کسی منڈی کا کیا وفادار ہوگا جو شخص اپنے خون کا وفادار نہیں ہے. یا کسی ادارے کا کیا وفادار ہوگا جو اس ادارے نے اس کو سہارا دیا، بیساکھیاں دی پچھلے 4 سال. انشاءاللہ تعالی ہم آئین اور قانون کے مطابق حکمرانی کے پہلے بھی داعی تھے، آج بھی اسی کے داعی ہیں، آج بھی اسی کے سپورٹر ہیں. چاہے وہ ہمارا اپنا ادارہ پارلیمنٹ ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے فوج ہو یا بیوروکریسی ہو، قانون اور آئین کی حکمرانی کے داعی ہیں. اس نے ہمیشہ ماضی میں بھی آئینی حدود سے تجاوز کرنے کی دعوت اداروں کو دیتا رہا. اگر آج ادارے جو ہیں وہ آئینی حدود میں اپنے ڈیفائنڈ کردار میں محدود ہونا چاہتے ہیں تو آج پھر ان کو دعوت دے رہا ہے. اگر وہ نہیں مانتے ان کے اوپر کیچڑ اچھالتا ہے، ان میں تفرقے کی باتیں کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی ایک ایسا دور شروع ہو گیا ہے جب اس ملک میں صرف اور صرف آئینی حکمرانی ہوگی. انتخابات ہوں گے، 2023 میں انتخابات ہوں گے، شفاف انتخابات ہوں گے، آئین کے مطابق انتخابات ہوں گے.
इनको इलेक्शन कमीशन भी कबूल नहीं है क्योंकि वो आइन के मुताबिक जो है फैसले कर रहा है। मैं इस शहर में 4 साल जो है इस शहर का जो हाल किया गया है मैं उसकी तफसील में नहीं जानता, आप सब गवाह हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। क्या हुआ, एक ईंट नहीं लगी इस सारे शहर में, एक ईंट नहीं लगी। लीडर भावे ट्रक भर लो, ऐसे ट्रक नहीं पूरा होता है लीडर। एक खानदान में 4-4 लीडर थे, 5-5 लीडर थे। बाकी लोगों को जाने दें, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, लेकिन आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। कल तक जिन हस्तियों का, जिन अदारों का इनकी गर्जो गायब थी, उन अदारों के साथ, चाहे दफाई इदारे थे या अदलिया थी या इलेक्शन कमीशन था, तारीफ करते नहीं करते थे। इनके नजदीक तमाम अदारों की डेफिनेशन सिर्फ एक है कि वो इनकी हमायत करें तो ठीक है, इनकी हमायत न करें तो गलत है, सब कुछ गलत है। लेकिन अब ये नहीं होगा, कतई तौर पे नहीं होगा। हम तमाम अदारों का एहतराम करते हैं और उनका दफा करेंगे, अपने अदारे का भी, पार्लियामेंट का भी और तमाम अदारों का दफा करेंगे और तमाम उन कोशिशों को नाकाम बनाएंगे जिससे इस मुल्क के अदारों के दरमियान या अदारों के अंदर जो है किसी तफरके की कोशिश जो है सरहद पार दुश्मन के इशारे के ऊपर ये शख्स इमरान खान करेंगे। इसका एक ही मिशन है कि एटमी ताकत जो है पाकिस्तान वो कमजोर हो, अंदर से कमजोर हो, उसकी शिकस्त तो रेस अंदर से हो, उसके अदारे कमजोर हो, उसके अदारे मुंतशिर हो, ताकि इस इंतशार से फायदा उठा के दोबारा हुक्मरानी किसी तरह उसने काबिल। लेकिन अल्लाह के फजल है, उसकी मेहरबानी है, इसके ऊपर तमाम दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की अवाम और सबसे बड़ी बात अल्लाह ताला की ज़ात जो है बंद करें। कोई उससे कोई सवाल करना चाहता है? सियासी हलकों में ये बात गर्दिश कर रही है कि इमरान खान NRO मांग रहे हैं और मुल्क से बाहर जाने की वो अपील कर रहे हैं। देखें, मैं 6 महीने लाइट बंद हो गई है, इसने तब तक ये इस्लामाबाद नहीं आया जब तक इसने जमानत नहीं करवा ली। KP बैठा रहा, ये इतना दलेर है, इससे बड़ा बुज़दिल शख्स जो है कोई नहीं है। जो भी हुक्मरान हुकूमती अदारों का इस्तेमाल करके अपनी मुखालफत को कुचले, उससे ज़्यादा बुज़दिल जो है इंसान कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये शख्स जो है कानून का दायरा जो है इसके इर्द गिर्द तंग हो रहा है। ऐसी इंक्वायरियाँ इस वक्त जारी हैं, इसको जब हाथ डाला जाएगा, मजबूत हाथ डाला जाएगा। ये 5-5 मिनट का वक्त मांगता है कि खुदा का वास्ता है, तरले करता है, बाहर बड़का मारता है, अंदर जाके तरले करता है, हाथ जोड़ देगा। जाते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी जो दीगर पार्टियां हैं ये सिर्फ अपने जितने भी लीडरान हैं सारे जमानतों पर थे और ये अपने केसेस निपटाने के लिए आए हैं। इनको कौम के साथ कोई कंसर्न नहीं। उसको जोड़ा जाता है इसके साथ कि 3.5 साल इतनी महंगाई नहीं हुई, इतने मांग नहीं गिराए गए महंगाई के जितने 3 महीनों में गिरा दिए गए। चले मैं आपका पहला जवाब आप होंगे, आप भी जमानत उत्ते गए, अभी कले तो जमानत नहीं है, इमरान खान भी जमानत देगा। हाँ जी है ना, एक सवाल जो जवाब हो गया। दूसरा महंगाई का, महंगाई हमने 3 महीने में नहीं इतनी की, महंगाई हमें विरसे में मिली है, उसमें इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन वो एक सैलाब है जो ये लेके आए हुए थे और सैलाब जो है इस वक्त उसके आगे बंद बांधने की हम कोशिश कर रहे हैं। महंगाई में इजाफा हुआ है, ये भी तस्लीम करते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हालात जो है जल्द सुधर जाएंगे। देखें, हमें
آج سے 15-20 دن مہینے تھے یہ خدشہ تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا اور سری لنکا والا صاحب ہو جائے گا. وہ اللہ کے فضل سے وہ گزر گیا مرحلہ, اور باقی مرحلے بھی اس قسم کے مشکل جو ہیں وہ گزر جائیں گے, حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں وہ ایک آئینی بات ہے. حمزہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ ہے, اس وقت بھی وزیر اعلیٰ ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعلیٰ ہے. 17 جو سیٹیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پی ایم ایل این جو ہے میجورٹی سیٹیں جیتیں گے. کراچی میں الیکشن ہوا ہے, وہاں پہ آپ میڈیا گئی آپ پیسے لگے جائیں میں اس پہ اس وقت کمنٹ نہیں کروں گا. میں اسی پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں جو بات کریں اس سے ریلیٹڈ جو بات نہیں, میں اس پہ میں اس موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. معذرت خواہ یہ سب آ جائیں گے, فکر نہ کرو, اداس ہوئے تھے ہنسی بھی ہوئے. یہ جو پل کا کام بہت جلدی سے لیا گیا ہے, یہ کریڈٹ لینے کے لیے کیا ہے کہ جیسے کہ یہ شہر کے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے کیا گیا ہے, کریڈٹ کوئی نہیں ہے. سیالکوٹ کی عوام جو ہے اس کو اتنا شعور ہے کہ ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس نے بنایا یا کس نے شروع کیا, انہوں نے سارا کچھ بتایا. 400 سے زیادہ دکانیں جو مزدور ہیں وہ ان کی دکانیں نیچے بند ہو چکی ہیں. جو رستہ یہ رستہ ٹھیک ہو جائے گا تو کھل جائیں گے انشاءاللہ, آپ فکر نہ کریں. 14 اگست تک وہ سارا ہو جائے گا.